اسی لیے آب زمزم وضو کا پانی کھڑے ہو کے پینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نئے جانے والے حصے میں بھی برکت چلا جائے. سمجھ رہے نا؟ اب دیکھیں نا کبھی کبھی لے کر کے ایسا ویسا سب کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں تو کیوں؟ نیت میں پانی نہیں ہوتا، برکت ہو، اس لیے اس کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم، کیونکہ وہ پانی جہاں بھی جانا چاہے برکت ہی کا پانی ہے، وہ نیگیٹو پانی نہیں ہے. تم انگلی ڈال کر کے جب یہ حدیث سنایا تو خیر توفیق ہو گئی، لیکن پہلے راؤنڈ میں جو اس نے کہا آپ کون ہیں، میں یوں ہی تھا، ٹوپی پہن کر کے تھا، وہ سمجھ نہیں پائے. میں نے کہا کہ میں یہ ہوں، ویڈیو دکھانے یہ ہوں. اس میں یہ نہیں بھائی، حدیث پاک ہے، آپ کو جو کہا گیا کوئی غلط بات تو نہیں کہی گئی ہے، بس صحیح بات پر جب عمل ممکن ہے تو کر لو نا. انکار کرنے کی وجہ سے تم نے کیا کیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ ہے سماجی سطح کے پہلو. ان چیزوں سے ہم سب کو باخبر رہنا ہے، خیال ہے. شریعت انہی کو بتائیے جو آپ کی عزت کرتا ہو، نہیں تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ اگر انکار کر دیا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. گویا ایک عذاب میں تھا پہلے، اب وہ ڈبل عذاب میں مبتلا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو ترجیح دیا، مکہ سے مدینہ جانے کو ترجیح دیا، مگر مزاحمت نہیں فرمائی. آپ جملے کو غور کریں، چاہتے تو آنے تو دیتے ہیں. کنکڑی سے کلمہ پڑھانے والے، وہ گوش اور لوتھڑے والے دل کو جھکا نہیں سکتے تھے، پتھر سے کلمہ پڑھانے والے. لیکن نہیں، ہمارے پاس آئیڈیل نہیں، اس لیے ہم حق بات بولیں، لیکن جو آپ کی بات مانے ان کے پاس بولیں. نہیں تو دوسرا آپشن ہے، دل سے آپ برا جان کر ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، یہ بھی آپشن ہے. خیر، یہ تمہید میں نے اس لیے اتنی باندھی کہ اب جو آنے والی بات ہے وہ بڑی اہم بات ہے. ابھی ملک پیٹ میں بھی ایک بھائی صاحب نے سوال کیا، کیوں ہم خواجہ غریب نواز کو مانیں؟ ایک دم مطلب سوال ٹھیک ہے، جب سوال ہو اور مطلب سیٹسفائی ہونے کے لیے ہو نا تو ذرا خوش ہونا چاہیے. اتفاق کم سے کم، ہم اگر زبردستی بولتے تو ایک بات تھی. انہوں نے سوال کیا، میں نے کہا کہ یہی سوال کیا میں نے کہ اگر میں ایکسپلین صحیح کر دوں تو مانیں گے نا؟ ہاں بالکل کر دیجیے. یا سبحان اللہ. آپ کہیں دعوت کھاتے ہیں؟ ہاں. دعوت کھانے کھا کر کے آ جاتے ہیں یا مالک دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ایک دم چھوٹا سا مثال دیا، ایک دم آسان. تو کھانے پینے کی بات حیدرآباد والے بہت جلدی سمجھتے ہیں، کلیئر کریں. دعوت وغیرہ کی بات، ہاں تھینک یو، بڑا اچھا تھا ماشاء اللہ، میٹھا اچھا تھا، یہ تھا. کہتے نہیں دیدی شکریہ دیکھیے، کہتے نہیں. ہاں، قرآن پاک کا بھی کانسیپٹ ہے الجزاء والاحسان ہے الا الاحسان. میں نہیں کہتا کہ آپ کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، لیکن سچائی ہے کہ غریب نواز جس وقت تشریف لائے، ہندوستان شرک گاہ تھا، شرک اور بت پرستی کی آماج گاہ تھا. آپ تاریخ اٹھا لیجیے، 800 برس پہلے کی تاریخ آپ اٹھا لیجیے، اور اسی بیس پر تو آج کی جو یہ حکمرانی ہے، اسی بیس پر تو وہ گھر واپسی کا عنوان دے رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسے تھے، پرکھا ایسے تھے. اسی بیس پر تو بول رہے ہیں نا، پرتھوی چوہان، وہ چوہان، یہ فلاں وغیرہ سب بول رہے ہیں، اسی بیس پہ تو بول رہے ہیں نا. ہم نے ان کو کنورٹ کیا ہی نہیں، خواجہ سب کنورٹ کیے ہیں. جاؤ ہمت ہے تو وہاں بولو جا کر کے، سمجھ رہے نا. تو آپ کو نہیں پڑھائے ہوں گے، ہم مانتے ہیں، لیکن سچائی یہی ہے کہ ہندوستان میں 90 لاکھ کو اس وقت، جبکہ آپ ذرا سوچیں اس وقت 90 لاکھ کی کیا شرح ہوگی، مسلمان کی تو ہرگز نہیں ہوگی. تھے ہی نہیں، کہاں تھے؟ گنتی کے تھے، جیسے انگلینڈ میں ابھی ہیں گنتی کے لوگ، ہاں ایسے گنتی کے تھے. لیکن جو پڑھایا، کس کو پڑھایا؟ اب یوں کہیے کہ توحید کا جام پلایا، انسانیت کا پاٹھشالہ سکھایا، اپنی اصل سے جڑایا. وہ آدم کی اولاد ہے، وہ کسی اور کی اولاد نہیں. اور آدم مسلمان ہے، آدم اللہ کے نبی ہے، مسلمان ہے، موحد ہے، توحید پرست ہے. صحیح ہے. اب آپ بتائیے، انہوں نے جب کلمہ پڑھائے، دعوت سے بڑا احسان ہے کہ نہیں؟ دنیاوی طور پر آپ کے بچے کو اگر کوئی پڑھا دے اور بچہ پڑھ لے، زندگی بھر تک الحمدللہ باپ بھی احسان مند رہتا، بچہ تو رہتا ہی کہ ہمارے استاذ ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے استاذ ہونے کی حیثیت حاصل ہے غریب نواز کو.
اور استاذ بھی وہ بایولوجی کیمسٹری کے نہیں، توحید کے وہ استاذ ہیں، کلمہ کے وہ استاذ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ دنیا میں آپ کھلا دیں پلا دیں جو بھی ہو، یہ احسان یہ یہیں رہنے والی ہے، محسن بھی یہیں رہ جائیں گے، احسان بھی یہیں، سب کچھ ثواب اللہ تعالیٰ اس کوانٹٹی کے حساب سے دے سکتا. لیکن توحید وہ نعمت ہے کہ یہاں بھی آپ کو کارگر ہے، قبر میں بھی کارگر ہے، برزخی دنیا میں بھی کارگر ہے، یہاں تک کہ اسی بیس پر حشر میں بھی آپ کا سارا معاملہ ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ اس سے بڑا کوئی محسن بتا دیجیے. آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، غیر ہوتے تو ہم غیر کی طرح سمجھاتے ہیں. اس سے بڑا کوئی محسن آپ بتا دیجئے تو یہاں. اب آپ کو شاید جواب مل گیا. اب انہوں نے کہا اگر بات ایسی ہے تو بالکل ہم ماننا چاہیے. اب اس کی پوری تفصیل کیجئے. اگر انہوں نے کوئی اپارٹمنٹ دے دیے ہوتے، جاگیرداری دے دی ہوتی، کچھ بھی دے دیا ہوتا، تب بھی احسان تو بہرحال ہے. ابھی دیکھیے نا، وراثت میں ہم کو باپ ماں کی جائیداد مل جائے تو احسان تو ہم بانٹتے نہیں، محروم کرتے تو بد دعا دیتے، حالانکہ لگنے والی ہے نہیں. کلیئر بات ہے، وہ مالک ہے. مگر سوچئے انہوں نے وہ چیز دی ہے. مگر ایک بات جو میں خواجہ صاحب کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں کہ ان کے ماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دھیان دیجئے، کہ ان کا جو طرز تبلیغ تھا، وہ جو تبلیغ اور دعوت کا جو طرز تھا، وہ بالکل وہی 99% غم والا تھا. آپ سوچئے نا، آپ کہیں پہاڑ گھومنے کے لیے جاتے ہیں نا، اگر آپ وہاں کہیں بیٹھ کر کے انجوائے کر رہے ہیں، کوئی آگے بول دے یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اب آپ بتائیے تو پہاڑ وغیرہ کا کوئی مالک ہوتا؟ کوئی مالک نہیں ہوتا، کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے. وہ آگے بول دے کہ نہیں نہیں یہاں پر نہیں بیٹھو. اب دیکھیے خواجہ صاحب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر مطلب یہ کہ کوئی عنوان ہی نہیں ہے کہ کوئی امپورٹنٹ جگہ ہوگی، بس اتنی سی جگہ ہے یہاں پہ اونٹنی بیٹھنے کی جگہ ہے. اونٹنی اور انسان میں ذرا سی غور کیجئے. آج جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ جانوروں کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے اور انسان کو قتل کیا جا رہا ہے. آپ سمجھیے یہ کہاں سے آئی ہے اور ہم لوگ کیسے ہیں. خالق صاحب کو جب انہوں نے کہا کہ ان کا حکم ہے کہ یہاں پر اونٹنی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو آپ چاہتے تو کیا بھی کر سکتے تھے. قسم خدا کی اتنی طاقت اللہ پاک نے دی ہے، کیونکہ وہ آئے ہی نہیں تھے کچھ اور کرنے کے لیے، یہی سب کرنے کے لیے آئے تھے. مگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اونٹنی بیٹھنے کی جگہ ہے تو ٹھیک ہے اونٹنی کو بیٹھنے دو، چلتا ہوں. اتنا سے لفظ بولے تو یہ، لیکن طاقت الہی دیکھیے کہ اب پھر جب تک گئے نہیں ان کے پاس، وہ اونٹنی اٹھی نہیں وہاں سے، کیونکہ وہ آئے تھے زمینداری کے لیے نہیں، زراعت و کاشتکاری کے لیے، انویسٹ کرنے کے لیے نہیں. وہ آئے ہی تھے توحید کا جام پلانے کے لیے، بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے. اور بت پرستی کا خاتمہ یہ انسانیت کا پاٹھشالہ ہے. انسانیت کا، انسان تو ہو سکتے ہو آپ، لیکن انسانیت نہیں ہے تو آپ نہیں ہے انسان. آپ کے اندر انسانیت ہونی چاہیے تب انسان ہے، ورنہ وہ درندے سے بھی خراب ہے. اور وہی پڑھانے کے لیے آئے تھے، اور انسانیت کا پاٹھشالہ ہی توحید ہے. اس میں پیار ہے، اس میں محبت ہے. جو ستایا، جیسا جیسا ستا، سارے جوگی جو پاک دیکھیا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جو کرنا ہے کرو. میں تم لوگوں کے خلاف نہیں آیا ہوں، میں تو جو مقصد مجھے نبی نے بتایا ہے اس مقصد کے لیے آیا ہوں. انہوں نے تو میپ دے دیا تھا مجھ کو، یہاں پر رہو گے، یہاں پر ستائے جاؤ گے، یہاں پر ایسا ہوگا، وہاں پر ایسا ہوگا، پورا میپ بتا دیا تھا مجھ کو. ورنہ پیدا تو میں سنجر میں ہوا ہوں، اجمیر میں کہیں کو آ رہا. سنجر تو وہ عراق کی سرزمین ہے نا، وہ ادھر ہے. ہاں ادھر ہے، یعنی انڈیا میں نہیں ہے. اب آپ بتائیں میں یہاں کہیں کو آیا، اور زمین کیا آپ پیسے والے، کیا بات ہے. لیکن میں یہاں آیا کس لیے ہوں؟ بڑی بڑی طاقت آپ کو، اور طاقت کیوں نہ ہو. سلطان الاولیاء کے آپ بھانجے ہیں، سگے بھانجے، غوث پاک کے سگے بھانجے، غوث پاک کی چچی کے بیٹے، ہاں چچیری بہن کے بیٹے ہیں. اب دور کے بھی نہیں، وہ حسنی حسینی ہے تو یہ حسینی حسنی ہے، مگر ہے دونوں. آپ طاقت آپ غور کریں کیسا ہوگا. میں کہنے یہ جا رہا ہوں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے کا راز توحید ہے. یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. فاتحہ کرنا، نظر نیاز کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارا ہے.
یہ ہمیں کر رہے ہیں. وہ ایسے ہی جیسے والد صاحب ہمارے زندہ ہیں تو نہیں کرتے، انتقال کر جائیں گے تو ہم کرتے ہیں، لیکن رسپیکٹ ابھی بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ احترام ابھی بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اب آپ بتائیے، اگر والد کی طرح احسان ہو تب بھی آپ پر لازم تھا کہ آپ ان کو رسپیکٹ دیں، لیکن والد کی طرح نہیں. والد تو پیدا کر دیے، ناک سے لکٹی نکالے، صاف صفائی ظاہری کیے، باطن کی صفائی غریب نواز نے کی، کفر سے نکالا غریب نواز. میں نے کہتا کہ مجھے کلمہ پڑھا ہے ڈائریکٹ، لیکن میری کہیں نہ کہیں سے ہمارا واسطہ پہنچے گا. اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ وہ آئے نہیں، وہ بھیجے گئے ہیں. وہ آئے نہیں. آتے تو ایک بات تھی، پھر آنے کا ہم مقصد پوچھتے کہ کیا مقصد ہے، پھر اب دیکھتے کہ کتنے اپارٹمنٹ بنائے، وہ کتنی کیا کرے، وہ کچھ نہیں کرے. یہاں تک کہ وصیت کر دیے اپنی اولاد کو سجادگی اور سجادہ نشین نہ بنانے کی، اتنی بڑی بات کی. اب آپ بتائیے، آج تو زندگی میں وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے بعد متولی ولی عہد یہ ہوگا، لیکن انہوں نے وصیت، حالانکہ سب اللہ والے بیٹے، بڑے بڑے بیٹے بولے اللہ والے سب. آج بھی آپ جائیں تو دیکھیں گے بیویوں کا مذاق، یہ جملہ لکھا رہتا ہے. صحیح ہے، کہنا یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں مانیں گے، یہ کانسیپٹ آپ سوال کر رکھ سکتے ہیں. نہیں مانیں گے یہ نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں مانیں گے اس کے لیے ایکسپلین ہم کر سکتے ہیں. آپ کو نہیں ماننے کا آپ جو ہے نہیں کر سکتے. ابو بکر کو کیوں نہیں مانیں گے آپ، عمر کو کیوں نہیں مانیں گے آپ، عثمان کو کیوں نہیں مانیں گے، صحابہ کرام کو کیوں نہیں مانیں گے؟ قرآن کہتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ان کی طرح رکھو گے تب ہدایت دوں گا، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. اب آپ بتائیے، اللہ پاک ڈائریکٹ میں آپ کو ایمان دینے پر قادر ہے، لیکن کہہ رہا نہیں، صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت دوں گا. دیکھا، اور وہی اللہ سبحانہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ سپورٹ کرو، مانو، بلیو کرو، رسپیکٹ کرو، عزت کرو، یہی تو ہے ساتھ رہنے کا مطلب. اب دنیا میں بھی دیکھیں نا، آپ بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، دھیان دیجیے گا، ماں باپ کے ساتھ نہ ہو تو اس بیٹے کو اچھا کہا جاتا. اگر ماں باپ کو چھوڑ دے، بیوی کے ساتھ نکل جائے، اس بیٹے کو اچھا کہا جاتا. لیکن اس بیٹے کو اچھا بھی کہا جاتا ہے کہ اگر ماں نے کہا ہے بیٹا اگر جگہ کم ہے تو دوسری جگہ رہو، لیکن میری خبر لیتے رہو. یہ بھی صحبت کا ایک عنوان ہے. اگر روم نہیں ہے تو دوسری جگہ آپ لے لو، لیکن ان کو سپورٹ کرو. یہ مراد ہوتی ہے سچوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ رہنے کا. دوری نزدیکی نہیں ہے، مطلب ان کے لیے پازیٹو رہو، یہ مفہوم ہے. تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ پاک فرما رہا. یہ اللہ سبحانہ کیوں کہہ رہا؟ وہ کہنا چاہیے کہ میرے بندے ہو، مجھے مانو اور سچ بنو، مجھے مانو سچ بنو، جھوٹوں کی صحبت میں نہیں رہنا، یہ بھی بول سکتا. لیکن فرمایا نہیں، سچوں کے ساتھ رہو، ایمان اور تقوی کے باوجود اللہ پاک فرما رہا سچوں کے ساتھ رہو. اب اگر خواجہ غریب نواز سچے نہیں ہیں تو پھر آپ بتا دیجئے سچے نہیں ہیں، آپ پر لازم ہے. ہم تو ثابت کر دیے کہ جو توحید کا جام پلائے وہ سچا نہیں ہوگا تو کون سچا ہوگا؟ صحیح ہے نا. وقتی طور پر کھلانے والا دنیاوی معاملہ، دنیاوی غذا کھلانے والا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن وہ چیز جو کہ آپ کو قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، ایسی جو انسین چیزیں لیکن کام آ رہی ہے آپ کو. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہندوستان والوں بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. دیکھا آپ نے قبر میں پورا اسلام کا ایک دم خلاصہ پہ سوال ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟ جواب آپ دے رہے ہیں شان سے. ہم تو وہ ہیں کہ الحمدللہ. ہمارے مورخ تھے یہ جو بولتے ہیں نا گھر واپسی اگر واقعی دیکھیں تو ان کے لاجک کے حساب سے گھر واپسی کا یہ صحیح جملہ بول رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے سب کو مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ آدم اصل ہے اور آدم مسلمان ہے. اگر ریئلٹی ہو، سینس کی، تھنکنگ کی، تو آپ اپنی اصل کو کھوجیے، اور اصل میں اینڈنگ حضرت آدم تک جائیں گے ہی. ورنہ آپ ان سے پوچھیں نا، آدمی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آدمی جملے پہ غور کریں آپ، میں کئی بار سمجھا چکا ہوں. جیسے آپ جو ہے حیدرآبادی کیوں کہلاتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کو حیدرآباد سے نسبت ہے، آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں. تو اگر آپ کو کہیں سے نسبت ہو جائے تو وہاں پر یا کا لفظ بڑھاتے ہیں اخیر میں. جیسے حیدرآباد تھا،
या बढ़ा दिए तो हैदराबादी, समझ रहे ना। वैसे पाक को चाहते हैं तो कादिर, उनका अब्दुल कादिर नाम है, कादिरी। मखदूम अशरफ को चाहते हैं तो निस्बत कर दिया अशरफी, जुमले पे गौर करें आप। नूर को चाहते हैं नूरी, तो निस्बत की वजह से या का लफ्ज बढ़ाते हैं अल्फाबेट, सही है। ये देखिए आप, अब आप बताएं, आदमी, आदम से है, आदम एक लफ्ज है, नॉन है, उसमें या का इजाफा कीजिए, क्या माना होगा, आदमी का मतलब होगा आदम वाला। जैसे हैदराबादी तो हैदराबाद वाला, समझ रहे ना, हैदराबाद वाला। तो अब आदमी आदम वाला, और आदम वाला का मतलब क्या है, यानी इनकी असल आदम है, इनकी निस्बत के एंडिंग आदम है, सही है। अब आप बताइए, इस लॉजिक के हिसाब से सबको मुसलमान बनना चाहिए कि नहीं, वरना बता दीजिए कि आदम काफिर है, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह। बल्कि एक बेटा जो डायरेक्ट काबिल था, उसने कुफ्र किया तो कुरान नातिक है कि बिल्कुल गया काम से, जालिमीन, ये जालिमों की बुनियाद, यहां तक के पूरी कयामत तक जितने लोग कत्ल करेंगे, सारे कत्ल करने की आधी जो सजा होगी ये काबिल को मिलेगी। कत्ल करने वाले आधे जहन्नम में जाएंगे और आधा पूरा ही नहीं डाला जाएगा। तो कत्ल एक गुनाह जो है, आम मुसलमान भी कर सकते हैं, गुनाह कबीरा है, कुफ्र नहीं है। कत्ल की वजह से अल्लाह पाक उनके बेटे को, ध्यान दीजिएगा, जहन्नम में जाने की बात कर रहा है। ईमान और कुफ्र का मामला जरा समझिए, अगर आदम काफिर होते तो क्या उनको छोड़ देते? तो असल को अगर देखें तो हमारी असल इस्लाम है, हमारी असल मुसलमान होना है। इसलिए ये आज के लॉजिक के हिसाब से, ये 800-1000 बरस के ख्वाजा गरीब नवाज के पहले के लॉजिक के हिसाब से, ये जो बोलते हैं घर वापसी, कन्वर्शन, ये सब जो है लग गया, ये जुमले जितने भी बोल रहे हैं इनको बोलने का हक है। लेकिन आप लोग जवाब ये दें कि भाई साहब हमने कलमा पढ़ाया ही नहीं, ख्वाजा साहब ने कलमा पढ़ाया, हिम्मत है तो चले जाइए सब्बल लेकर के। लेकिन तुम तो भारी मतों से भी जीत जाओगे ना, तो चादरा पहले वहीं चढ़ाना होगा, वरना समझ जाओ कि क्या होने वाला है, समझ रहे ना आप। अक्सरियत के बावजूद आपको वहीं चढ़ाना होगा, हिम्मत है तो। इसलिए आप मुजाहमत नहीं करना। 90 लाख को जो उन्होंने कलमा पढ़ाया है वो जिम्मेदार है, हम तो उनकी नस्लों में से, सही है, हम वापिस नहीं होंगे। जब तुम आज उन पर दाव नहीं चल सकते तो हम पढ़ करके, हम मजा लेकर इस्लाम का कैसे हम कन्वर्ट हो सकते हैं? हम जाकर के गोबर चुने, हम पेशाब पिए आबे ज़मज़म पीने के बाद, हौज़े कौसर का तसव्वुर रखने के बाद, पाकीज़गी का उन्वान लेने के बाद हम नापाकी की तरफ जाएं? माअल्लाह, नहीं जा सकते हम। इसलिए ख्वाजा गरीब नवाज को मानने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो तौहीद का जाम उन्होंने पिलाया है। थोड़ी देर के लिए हम दुनियावी तौर पर आपका एहसान हो तो भुला सकते हैं, लेकिन हमारे ईमानी रिश्ते पर कंटिन्यू एहसान करने वाली जात का नाम गरीब नवाज है, और वो रिस्पॉन्सिबल बनकर आए। एक लफ्ज आखिरी बोल दे रहा हूं मैं कि जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू, नोट कीजिएगा, नबी कोई नहीं आ सकता, लेकिन जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू ने भेजने का कॉन्सेप्ट रखा है कि मैंने तुम में भेजा, नहीं, मैंने तुम में इनको भेजा, उनमें भेजा, ने उम्मती की वलायत का आला कमान बना करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर उस वक्त बशमूल आपके श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मिला हुआ है। ये आज कटे हैं, लेकिन उस वक्त जब आए तो कोई तकसीम नहीं हुई थी, पूरे बगैर तकसीम के ये सारे खित्ते के मुकम्मल तौर जाओ श्रीलंका, जाओ पाकिस्तान, समझ में आ जाएगा। 90 लाख आज बोलते हैं ना इंडिया में, उस वक्त तो थे भी नहीं, फिर कैसे पढ़े वो? आप अपने दिमाग मत लगाओ, ये आज का जो जोग्राफिया है ये आज का है, हकीकी जिस वक्त पढ़ाया वो पूरा जोग्राफिया है। और 80 लाख नहीं, आज तो माशाल्लाह 35 करोड़ से ज्यादा तो पाकिस्तान ही में नजर आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। खैर, खुलासा ये कि गरीब नवाज सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने की वजह सिर्फ ये नहीं कि आप फातिहा दिला दें, बल्कि उनके मानने की वजह बहुत बड़ा एहसान है। इतना बड़ा एहसान कि आप मरने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके चेहरे पर रौनकी, या आपके नबी जो आपको देखकर मुस्कुराएंगे, उनका राज मुकम्मल, जिसको श्रेय बोलते हैं ना, वो मुकम्मल ख्वाजा गरीब नवाज को जाएगा, खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों।
حوالے سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، نشان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، دربار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، فصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو، ہم سب کی اولاد کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے تمام اقرباء اعزاء کو بخش دے مولا، ہم سب کو فیوز و برکات خالقیت سے مالامال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔